اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد رب العزت، اے رسول پہنچا دیجئے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت انجام نہیں دی۔ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پوری غدیر کی مقدس کاروائی، ولایت، امارت، خلافت، حکومت علی علیہ السلام کی بنیاد قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے۔ یعنی شیعہ حیدر کرار کے پاس جو خلافت امیر المومنین علی امام المتقین، زوج بطول، وارث رسول، وصی مصطفیٰ علیہ السلام کی خلافت، حکومت، ولایت، امارت کے بارے میں جو دلائل ہیں، ان بنیادی دلائل میں سے ایک دلیل خم غدیر ہے، حدیث غدیر ہے، جس کا شان نزول یہ پوری مقدس پاک و پاکیزہ کاروائی علی علیہ السلام کی حکومت کی، خلافت کی، ولایت کی، اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے۔ اس لیے آج اس کی یہ چوتھی نشست ہے۔ اس کا بڑے انداز میں بیان کرنے کا مقصد فقط یہی ہے۔ ایک تو دنیا اس کو چھپاتی آئی ہے، یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ آیت غدیر میں اتری ہے، حالانکہ میں نے ساری ان کی کتابیں تینوں نشستوں میں دکھائی ہیں۔ آج چوتھی نشست میں بھی یہ برادران اہل سنت کے مفسر محدث کتابیں ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کے شان میں، فضیلت میں، حق میں، غدیر میں نازل ہوئی۔ تو پوری مقدس کاروائی غدیر کی، اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے۔ اس لیے میں بار بار مختلف کتابوں سے دکھا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب ان کی اتنی کتابوں میں اتنے بڑے علماء، عالم، محدثین، مفسرین نے اس کو جگہ دی ہے، اس کو لکھا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، تو پھر یہ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ آیت کریمہ جس میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب اگر تو نے آج یہ تبلیغ نہیں کی، تو نے یہ چیز نہیں پہنچائی، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان، امارت کا اعلان، حکومت کا اعلان اگر تو نے نہ کیا، فما بلغت رسالت، تو نے کوئی تبلیغ رسالت نہیں کی۔ اب برادران کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، چونکہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ سے رسول گھبرا رہے تھے، اس لیے دین کی تبلیغ کھل کر نہیں کرتے تھے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ نے یہ فرمان جاری کیا، آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت نہیں کی۔ تو بقول اگر بھائیوں کے یہ ابتدائی اسلام کی آیت ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ابھی نہ حج پہنچایا، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اصول، نہ عقائد، نہ اعمال، کچھ بھی نہیں پہنچایا، تو اس وقت یہ فرمانا اللہ کا اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا تو نے تبلیغ رسالت نہیں کی۔ یعنی مشرکوں نے گلے میں کپڑا ڈال کر گلا دبایا، یہ بھی تو نے تکلیف نہیں اٹھائی، آبائی وطن چھوڑا، طائف کی سرزمین پہ لہو لہان ہوا، چلتی نماز میں اونٹ کی اوجھڑی پشت مبارک پہ ڈالی گئی، 3 سال شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھائے، بھوک پیاس،
تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ گویا تو نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ کام نہ کیا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر آپ کے بقول، برادران کے بقول، اگر یہ آیت ابتدا کی ہے، ابھی کچھ پہنچایا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ تو نے کوئی کام نہیں کیا، فما بلغت رسالت، تو نے تبلیغ رسالت نہیں کی، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول نے ہر چیز پہنچا دی، تبلیغ کی ہے۔ تب یہ ہے بات کہ اگر تو نے یہ آج والا کام نہ کیا تو تو نے کوئی تبلیغ رسالت نہیں کی، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں رسول اعظم علیہ السلام پہنچا چکے۔ باقی یہ ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یہ ہے وہ آیت۔ تو یہ بنیادی آیت ہے، اس لیے آج چوتھی نشست ہے، میں انبار کتابوں کے دکھا رہا ہوں جن میں اہل سنت برادران کے مفسرین، محدثین، علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی۔ یہ تفسیر قرآن ہے میرے سامنے، شواہد التنزیل۔ اس کے لکھنے والے الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسقانی، یہ ہے من علماء قرن خامس، 5ویں صدی کے عالم۔ اس کا جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 295۔ اس میں لکھا ہے فلما نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر ذالک فانزل اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ فی علی ابن ابی طالب۔ جی، آیت ایھا الرسول فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ علی کے فضل میں، شان میں، حق میں اتری ہے۔ شواہد التنزیل، یہ دوسری قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ القرآن العظیم، السید امام محمد رشید رضا، یہ 1925 میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے مصر کے عالم۔ المجلد السادس ہے، 6ٹھی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 383۔ اس میں لکھا ہے کہ انہا نزلت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت علی کے حق میں خم غدیر میں اتری ہے۔ دیکھتے جائیں قرآن کریم کی تفسیریں۔ یہ ہے تفسیر کمالین، اردو شرح ہے تفسیر جلالین کی، علامہ جلال الدین محلی و علامہ جلال الدین سیوطی، 2 جلال الدینوں نے مل کر لکھی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، بیچ میں چھوڑ کے گیا، تو دوسرے جلال الدین نے اس کو پورا کیا، اس لیے اس کا نام جلالین، یعنی 2 جلال الدین، یہ نام۔ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، اردو بازار لاہور سے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 99 ہے۔ اس میں لکھا کہ اس کا نزول حضرت علی رضی اللہ کے باب میں آیا ہے۔ یہ آیت علی علیہ السلام کے حق میں اتری ہے۔ یہ چوتھی کتاب ہے، ما نزل من القرآن فی علی ابن ابی طالب۔ جی، قرآن میں کون سی آیتیں علی علیہ السلام کے شان میں اتری ہیں؟ بہت بڑا نام ہے۔ ابو الفضائل احمد بن محمد بن مظفر بن مختار الحنفی الرازی، 631 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ اس میں ہے کہ ان برا بن عازب، یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری، بھائی وہ خالی نہیں ہے، ابن عباس سے بھی ہے، برا بن عازب سے بھی ہے، ابو سعید خدری سے بھی ہے، اور بھی راویان حدیث اس کے ہیں، ایک طریق نہیں، متعدد طرق ہیں اس کے۔ یہ آیت غدیر، یا ایھا الرسول اے بلغ، نزلت فی غدیر خم، غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ ہے کتاب التفسیر والمفسرون۔ جی، لکھنے والے دکتور محمد حسین الذہبی، جی، جزء ثانی ہے، مکتبہ وہبہ سے چھپی ہے، قاہرہ مصر سے۔
اس کا صفحہ نمبر ہے 165، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یہ علی کے حق میں نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ کتاب ہے ینابیع المودہ، حضرت مفتی سلیمان قندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یہ کتاب استنبول سے چھپی ہے، اسلام بول استنبول، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ینابیع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 120 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَتَفْسِيرٌ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی فی غدیر خم، یہ علی کے لیے غدیر خم میں نازل ہوئی۔ میرے محترم، خدا سے خوف کرے، اللہ کا خوف کرے، مولویوں اللہ کا خوف کرو۔ یہ سارے اہل سنت کے ہیں، ایک بھی شیعہ نہیں، سب لکھ رہے ہیں کہ فی علی فی فضل علی فی حق علی انہا نزلت فی علی، علی کے حق میں اتری، علی کے شان میں اتری، علی کی فضیلت میں اتری یہ آیت کریمہ۔ غدیر خم میں اتری ہے یہ آیت۔ تو اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔